الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. میرے محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت کا احسان ہے، اس کا فضل ہے، اس کا کرم ہے کہ اس نے ہم سبوں کو آج کے اس بابرکت دن میں مسجد میں آنے کی توفیق بخشی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے یہاں جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ میرے دوستو، گزشتہ 2-3 ہفتوں سے آپ حضرات کے سامنے اولاد کی تربیت کے متعلق، تعلیم کے متعلق کچھ باتیں عرض کی تھیں۔ میرے دوستو، آج ہم اور آپ اپنی اولاد کے لیے دنیا داری کے ہر چیز کی فکر کرتے ہیں، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کتنے بڑے اللہ کے نبی گزرے ہیں۔ قرآن میں ایک آیت ہے، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت جب قریب آیا، ان کو ایسا لگا کہ اب میں اس دنیا کو چھوڑ کر جانے والا ہوں، تو انہوں نے اپنی ساری اولادوں کو، بیٹوں کو اپنے پاس بلایا۔ آج ہم اور آپ بھی اپنی اولادوں کو نصیحتیں کرتے ہیں، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کی کیا نصیحت ہے اس کو ذرا سنیے۔ اپنی اولاد کو اپنے پاس بلایا اور کہنے لگے، اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، کہ میرے بیٹوں، میرے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد تم بتاؤ کہ کس کی عبادت کرو گے۔ ان کو اگر فکر ہے اپنے اولاد کے بارے میں تو کیا ہے کہ جب میں دنیا کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، جس راستے کو میں نے چنا ہے، جس خدا پر میں ایمان لے کر آیا ہوں، کیا میرے بیٹے اس خدا پر ایمان لے کر آئیں گے یا نہیں؟ اس لیے سوال کرتے ہیں کہ میرے بیٹے، میں تو دنیا چھوڑ کر جا رہا ہوں، میرے چلے جانے کے بعد تم بتاؤ کہ کس کی عبادت کرو گے؟ سارے بیٹوں نے جواب دیا، قالوا نعبد الہک و الہ آبائک، اے میرے ابا جان، ہم تو آپ کے خدا کی عبادت کریں گے، اور آپ کے دادا پردادا یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام جس خدا کو مانتے ہوئے چلے آئے ہیں، ہم تو اسی کی عبادت کریں گے، اور ہم تو پکا سچا مسلمان بن کے زندگی گزاریں گے۔ اس آیت کو پیش کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہی ہے کہ اپنے اولاد کے بارے میں حضرت یعقوب علیہ السلام کو جو فکر تھی، ہم سب کو بھی اپنے اولاد کے بارے میں ایسی ہی فکر ہونی چاہیے۔ گزشتہ ہفتے میں نے یہ بھی کہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی کی یہ سنت رہی ہے کہ اگر کسی کو خوش کرنے کے لیے ہم اللہ کو ناراض کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی اس مخلوق کو ہم پر مسلط فرما دیتے ہیں۔ یہ دنیا کا دستور چلا آ رہا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قرآن میں فرمایا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ،
کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے. یہ سب سے اہم بات ہے. اچھا، بچوں کی تربیت و پرورش آخر کیسے کرنی چاہیے؟ ظاہر سی بات ہے کہ ہم گھر میں جس طریقے سے زندگی گزاریں گے اسی طریقے سے ہمارا بچہ ہم سے سیکھے گا. آپ نے ایک بات نوٹ کیا ہے، گھروں کے اندر اگر ماں باپ گالی گلوچ گھر کے اندر نہ کرے تو بچہ بھی گالی نہیں بکتا، لیکن ماں باپ کی زبان پر ہر وقت اگر یہی الفاظ ہو تو پھر دیکھیں کہ آپ ان کے بچے کیسے گالی بکتے ہیں. ایک منٹ کو ذرا ان کی زبان تھک جاتی ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. اسی لیے ہمارے اکابر نے لکھا ہے کہ بچوں کا جو سب سے پہلا مدرسہ ہوتا ہے نا، مدرسہ وہ ماں کی گود ہوتا ہے. بھئی بچے جو بولنا سیکھتے ہیں، کیا ہم انہیں سکھاتے ہیں کہ بھئی یہ چیز یہ ہے، اگر کسی کو کہیں جانا ہو تو اسے کہو کہ تم جاؤ؟ ایسا کچھ ہم نے سکھایا آج تک اپنے بچوں کو، یا ہمارے ماں باپ نے ہمیں سکھایا؟ نہیں، یہ قدرتی چیز ہے. بچہ یہ دیکھتا ہے کہ ماں باپ جس طریقے سے بولتے ہیں اسی طریقے سے بچہ بھی بولنے کی کوشش کرتا ہے. ماں باپ جس طریقے سے کھاتے ہیں بچہ بھی اسی طریقے سے کھانے کی کوشش کرتا ہے. دو عورتیں ٹرین میں سفر کر رہی تھیں. ایک عورت کا بچہ بہت زیادہ موبائل کے لیے پریشان تھا. وہ موبائل چھین لیتی، ان کا بچہ پھر روتا، پھر وہ موبائل ہاتھ میں دیتی، بچہ چپ ہو جاتا. اس عورت نے دیکھا کہ دوسری سیٹ پر ایک بچہ ایسا ہے جو کوئی کتاب کا مطالعہ کر رہا ہے، بالکل اسی کی عمر کا بچہ، ہم عمر بچہ. اب وہ عورت جو ہے بہت پریشان ہو گئی کہ میاں ایک میرا بچہ ہے موبائل کے لیے پریشان ہے، اور ایک یہ بچہ سامنے بیٹھا ہوا ہے، دیکھو بہترین طریقے سے کتاب کا مطالعہ کر رہا ہے، آخر وجہ کیا ہے؟ اس عورت نے سوچا کہ ضرور ان کی ماں سے یہ جانکاری لینی چاہیے. ان کی ماں سے پوچھا کہ ذرا بتاؤ تم نے بچے کو کیسے تربیت کی، کیا سمجھایا؟ میں تو سمجھا کے تھک گئی، میرا بچہ تو سننے کو تیار نہیں، وہ تو موبائل ہی دیکھتا ہے. تو اس عورت نے جانتے ہیں کیا جواب دیا؟ اس عورت نے جواب دیا، میں نے اسے ایک الفاظ نہیں سمجھایا. گھروں کے اندر میں کتاب کا مطالعہ کرتی ہوں تو میرا یہ بچہ مجھے دیکھ کر کوئی کتاب پکڑ لیتا ہے، اس کا مطالعہ شروع کر دیتا ہے. اب آپ بتائیے کہ جب ماں گھروں کے اندر پاکستانی سیریلوں کے اندر مبتلا ہوں گی تو بچہ پھر کیسا بنے گا؟ جب ماں گھروں کے اندر پورے دن ٹی وی کھول کر دیکھ رہی ہوں گی تو ان کا بچہ پھر کیسا ہوگا؟ یہ انسانی فطرت ہے. بچہ کا سب سے پہلا مدرسہ جو ہوتا ہے وہ ماں کی گود ہوتا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی دور حکومت ہے، امیر المؤمنین ہے. ایک بوڑھے میاں لاٹھی کا سہارا لے کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں اور آ کر شکایت کرتے ہیں کہ اے امیر المؤمنین، میرا بچہ، میرا جو بیٹا ہے میری فرما برداری نہیں کرتا، مجھے ستاتا ہے، پریشان کرتا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو بڑی حیرت ہوئی. بھئی ایک تو یہ دور ہے، آج اگر ہم سنیں کہ فلاں کا بیٹا پریشان کرتا ہے تو کوئی بات نہیں، عام طور سے یہ باتیں سننے کو ملتی ہیں، لیکن وہ تو زمانہ صحابہ کرام کا زمانہ، ایسے وقت میں یہ شکایت کہ میرا بچہ میری نہیں سنتا، مجھے پریشان کرتا ہے، آخر وجہ کیا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بہت حیران ہوئے کہ میری دارالحکومت میں اس طرح کی حرکتیں. بڑے میاں کو بٹھایا اور ایک صاحب کو کہا کہ جا کر ان کے بیٹے کو بلا کر لاؤ. وہ صاحب گئے، وہ نوجوان 18-19 سال کا تھا، اس کو بلا کر لے کر آئے. نوجوان جیسے ہی حاضر ہوتا ہے آ کر السلام علیکم یا امیر المؤمنین کہتا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فوراً اس نوجوان سے معلوم کرتے ہیں کہ ان کو جانتے ہو یہ کون ہے؟
وہ بچہ جواب دیتا ہے کہ امیر المؤمنین میں جانتا ہوں یہ میرے ابا حضور ہیں۔ تو حضرت امیر عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ تمہارے ابا کمپلین کر رہے ہیں کہ میرا جو بیٹا ہے وہ میری بات نہیں سنتا، فرما بردار نہیں ہے، نافرمان ہے۔ وہ بچہ کہنے لگا کہ جی میں بالکل بات نہیں سنتا، میں تو ان کی ایک بات بھی نہیں سنتا۔ اچھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایسے گزرے ہیں کہ اچھے اچھوں کا ان کے سامنے زبان کھل نہیں پاتی تھی، لیکن ایک بچہ بے جھجک ہو کر یہ ساری باتیں کہہ رہا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو بڑی حیرت ہوئی، کہنے لگے میں بات نہیں سنتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ بیٹے، باپ کا بچوں کے اوپر حق ہوتا ہے، وہ حق یہ ہوتا ہے کہ باپ کی تعظیم کرے، اطاعت و فرما برداری کرے، ان کی خدمت کرے۔ کتنی باتیں ہو گئی؟ ایک تو ان کی عزت کرنا، تعظیم کرنا، جو حکم دے اس پر عمل کرنا، اطاعت و فرما برداری کرنا، اور تیسرا یہ کہ ان کی خدمت کرنا۔ یہ تین حقوق باپ کے متعلق بچوں کے ہیں، آپ کو تو ان کی بات ماننی چاہیے۔ آگے سے وہ نوجوان کہنے لگا کہ امیر المؤمنین اچھا یہ بتائیے کہ صرف باپ کا ہی حق ہوتا ہے یا بچوں کا بھی کچھ حق ہوتا ہے باپ کے اوپر؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ بیٹے، بچوں کا بھی حق ہوتا ہے باپ کے اوپر۔ کہنے لگے ذرا آپ مجھے وہ بتا دیں کہ میرا کیا حق تھا ان کے اوپر، ذرا مجھے بھی تو پتا چلے۔ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ بیٹو سنو، سب سے پہلا حق باپ کے اوپر یہ ہوتا ہے کہ جب وہ شادی کرنے کے لیے جائے تو سب سے پہلے یہ دیکھے کہ میں جس عورت سے شادی کر رہا ہوں وہ دیندار ہے یا نہیں، کیونکہ جب بچہ دنیا میں آئے گا تو اسی کوکھ سے آئے گا نا۔ تو سب سے پہلا جو کام ہے باپ کے لیے وہ یہ دیکھے کہ جس عورت سے میں شادی کرنے جا رہا ہوں، جس کو بیوی بنا کر اپنے گھر میں لا رہا ہوں، جس کو اپنے بچے کا ماں بنانے کے لیے جا رہا ہوں، آیا وہ عورت اس قابل ہے، دیندار ہے، شریعت کو ماننے والی ہے یا نہیں، جو ابھی میں نے شروع میں بتایا۔ اگر شریعت کو ماننے والی ہوں گی تو اس کا نتیجہ کچھ اور ہوگا، شریعت کو نہیں ماننے والی ہوں گی تو اس کا نتیجہ کچھ اور ہوگا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ پہلا حق ہوتا ہے باپ کا اپنے بچوں کے متعلق۔ دوسرا حق یہ ہوتا ہے کہ جب وہ بچہ اس دنیا میں آ جائے، یعنی اس بچے کا جنم ہو جائے، تو سب سے پہلا کام ہوتا ہے کہ اس بچے کا بہترین نام رکھے، کیونکہ ناموں کے اثرات بچوں پر مرتب ہوتے ہیں۔ ناموں کے اثرات بچوں پر مرتب ہوتے ہیں۔ کیسے کیسے نام لوگوں نے رکھے ہیں، بدھوا، اور اگر جو جمعے کو پیدا ہوا تو جمن، یہ کوئی نام ہے؟ لوگوں نے نام کے معنی کیا ہے اس کو چھوڑ دیا، اور آج کل وہ زمانہ ختم ہو گیا کہ کس دن پیدا ہوا تھا کیا نام رکھا جائے۔ آج تو ہمارے سب سے بڑے مفتی گوگل صاحب ہے، وہاں پر کوئی نام لکھو، جو معنی بتا دے ہم رکھ لیں گے۔ اپنے ایمان سے، اپنے علماء سے ہم رجوع نہیں کرتے کہ اپنے بچوں کا نام کس اعتبار سے رکھنا چاہیے۔ تو یہ دوسرا حق ہے کہ بچے کا نام بہترین سے بہترین باپ رکھے۔ اور تیسرا حق کیا ہوتا ہے وہ بھی سن لیں۔ تیسرا حق یہ ہوتا ہے کہ جب وہ بچہ پڑھنے کے قابل ہو جائے تو سب سے پہلے باپ کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ اس بچے کو سب سے پہلے دین کی تعلیم دے، اس کو بتائے کہ اللہ کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، نماز کیا ہے، زکوٰۃ کیا ہے، روزے کیا ہے، حج کیا ہے، ہمیں شریعت نے کیا کیا احکام ہمارے اوپر لازم کیے، یہ باتیں ان کو بتائے۔ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یہ تین باتیں اس نوجوان کو بتایا۔ اب نوجوان کا جواب سنیے۔ نوجوان کہنے لگا کہ امیر المؤمنین، سب سے پہلے میرے باپ نے یہ غلطی کی کہ میرے باپ نے میرے لیے ایسی ماں کا انتخاب کیا جو بدنام زمانہ تھی۔
یعنی جب ان کی شادی ہوئی تھی تو محلے میں سماج میں جو میری ماں ہے ان کا نام بہتر نہیں تھا، ان کے نام پر کوئی نہ کوئی دھبا لگا ہوا تھا، میرے باپ نے دینداری کو نہیں دیکھا، ایسی ماں کا میرے لیے انتخاب کیا۔ ایک غلطی باپ کی گنوا دی۔ دوسری غلطی کہ جب میں پیدا ہوا، چونکہ میں چھوٹا سا تھا، میں اپنا نام خود نہیں رکھ سکتا تھا، میرے ابا نے جو میرا نام رکھا وہ عربی میں اس کا نام کیا تھا؟ جول۔ اب جول کس کو کہتے ہیں؟ جب ہم اردو میں اس کا ترجمہ کرتے ہیں تو گوبریلے کیڑے ہوتے ہیں نا، گوبر کے اندر جو کیڑے ہوتے ہیں جو گوبر میں سوراخ کر کے اندر پہنچ کر زمین سے مٹی کو نکال کر اوپر لا کر رکھتے ہیں، ایسے کیڑے کو جول کہتے ہیں۔ وہ نوجوان کہنے لگا کہ جب میرے باپ نے میرا نام اس طریقے کا رکھا تو میرے اوپر میرے نام کے جو اثرات ہیں وہ مرتب ہیں، میرے اندر عقل نہیں ہے، میں کیا کر رہا ہوں نہیں کر رہا ہوں۔ اور تیسری بات یہ کہ جب میں اس قابل ہوا کہ کچھ پڑھ لکھ لیتا، میرے ابا نے اس کی فکر نہیں کی کہ اپنے بچے کو کچھ تعلیم دے۔ مجھے اللہ کیا ہے، رسول کیا ہے، صحابہ کیا ہے، کسی کے بارے میں کچھ نہیں معلوم۔ اب آپ بتائیے کہ میری کیا غلطی ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ غصے سے تلملا گئے اور فوراً اس بوڑھے میاں کو کہنے لگے کہ جلدی سے میرے دربار سے نکل جاؤ، ڈانٹ کر وہاں سے بھگایا اور یہ کہہ کر بھگایا کہ جب تم اپنے بچے کے یہ تینوں حقوق پورے کر لو پھر میرے دربار میں مقدمہ لے کر آنا، پھر میں اس کا انصاف کروں۔ یہ واقعات ہے۔ آپ مجھے بتائیے کیا ہم نے اپنے بچوں کے یہ تینوں کام کیے ہیں؟ ہمارا جو فریضہ تھا، ہم یہ کہتے ہیں کہ میاں میری بیوی بات نہیں مانتی، میرا جو حق ہے وہ ادا نہیں کرتی۔ ہم نے یہ سوچ لیا کہ صرف ہمارا حق ہے، بیوی کا بھی تو حق ہے، اولاد کا بھی حق ہے۔ اولاد اگر نافرمان بنتی جا رہی ہے تو پھر آپ نے اولاد کے بارے میں کیا سوچا؟ کبھی آپ نے اس بات کو سوچا؟ آپ تو اپنا حق ادا کرتے جائیے اور اللہ رب العزت سے مانگتے جائیے کہ یا رب العالمین میں نے اپنا حق ادا کر دیا، کوئی میرا حق ادا کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے۔ اور کتاب تو یہ کہتی ہے کہ اگر کوئی انسان اپنا پورا فریضہ ادا کرتے ہوئے زندگی گزار لے تو اس کا بیٹا بھی نافرمان نہیں بنے گا، اس کی بیوی بھی نافرمان نہیں بنے گی۔ لیکن سب سے پہلا مسئلہ کیا آتا ہے کہ اپنے حقوق، ہمارے اوپر دوسروں کے جو حق ہے ہم اس کو ادا کر پا رہے ہیں یا نہیں کر پا رہے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وقت ہو چکا ہے، دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔